بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا والساعة كهاتين۔ محترم سامعین کرام، جس طرح انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا ایک دن مقرر ہے اور اسے موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح اس پورے عالم کی زندگی کے ختم ہونے کا بھی ایک دن مقرر ہے اور اسے قیامت کے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قیامت کا دن کس قدر سخت دن ہوگا اور کس قدر غموں کا دن ہوگا، اس کا اندازہ ہم اس ارشاد باری تعالی سے لگا لیں کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے ساتھ کفر کرو گے، تو تم اس دن کی پکڑ سے کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی لمبا دن ہوگا، قیامت کا دن بڑا ہی غم کا دن ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس قدر بڑے غم کے دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کے لیے ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمام بنی آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا اور قیامت کے دن علم حمد میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ قیامت کے دن تمام بنی آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے ظاہر ہونے والا میں ہی ہوں گا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن کس قدر اعزاز ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر بڑا مقام ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور دعوت میں بکری کا دست پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کو دست بڑا پسند تھا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک سے اس دست سے تھوڑا سا لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب کا سردار ہوں گا، اربوں خربوں نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تعداد میں لوگ ہوں گے اور ان سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کے امتی ہم ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین ایک میدان میں جمع ہوں گے، سورج قریب ہوگا، لیکن محترم سامعین کرام، ایک بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لہذا اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوں گے اور لوگ چاہیں گے کہ کسی طرح یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ حالانکہ لوگوں پہ یہ بات ظاہر ہوگی کہ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ بدعمل انسان کے لیے جہنم ہے اور سزا کی، عتاب کی، پکڑ کی خصوصی جگہ تو جہنم ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہیں گے کہ بس کسی طریقے سے یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قیامت کا دن کس قدر سخت دن ہوگا۔
لہذا لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور مشورہ سے یہ طے ہوگا کہ اللہ کے ہاں سفارش کرواتے ہیں، اور سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب کریں گے۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے ابو البشر، ہماری مصیبت، ہماری پریشانی آپ پہ ظاہر ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے بنایا، آپ کے اندر روح پھونکی، آپ کو مسجود ملائکہ ٹھہرایا، جنت میں ٹھہرایا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، اے لوگو، یقیناً آج کے دن میرا رب اس طرح غصہ ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اس طرح غصہ ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد اس طرح غصہ ہوگا، اور یہ کہ میں نے خطا کی تھی، مجھ سے خطا سرزد ہوئی تھی کہ جس شجرہ ممنوعہ سے میرے رب نے مجھے منع کیا تھا میں نے اس کو کھا لیا، لہذا مجھے اپنی گرفت کا خوف ہے۔ ایسا کرو کہ تم نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور نفسی نفسی فرما کر آدم علیہ السلام سفارش سے انکار کریں گے کہ مجھے تو اپنی گرفت کا خوف ہے، مجھے تو اپنی پکڑ کا خوف ہے۔ لہذا لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کفار کی طرف اللہ کی طرف سے سب سے پہلے بھیجے جانے والے پیغمبر تھے، ہماری مصیبت، ہماری پریشانی آپ پر ظاہر ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ حساب کتاب شروع ہو اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ اے لوگو، یقیناً آج کے دن میرا رب اس طرح غصہ ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اس طرح غصہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، اور یہ کہ میں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تھی۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، لہذا مجھے اپنا خوف ہے، لہذا نفسی نفسی کہہ کر نوح علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ اس طرح کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور انہیں سفارش کے لیے کہو۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے منتخب شدہ بندے، ہماری مصیبت، ہماری پریشانی آپ پر واضح ہے، لہذا آپ اللہ سے سفارش کیجیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو اور ہمیں اس مصیبت سے، اس تنگی سے، اس انتہا درجہ کی گرمی سے نجات مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو، یقیناً آج کے دن میرا رب اس طرح غصہ ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اس طرح غصہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، اور یہ کہ مجھے اپنی پکڑ کا خوف ہے کیونکہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھے، مصلحت دینیہ کی بنا پر کچھ کلمات کہے تھے، لیکن بڑوں کی شان کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے، اور وہ 3 جھوٹ اس طرح تھے کہ انہوں نے اپنے قوم کو توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، وہ توحید کی طرف نہیں آ رہے تھے، بت پرستی کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کے بارے میں ایک ترکیب سوچی،
اور وہ اس طرح کہ ایک دن ان کے قوم اور ان کا بادشاہ میلے کی طرف گیا، اور جاتے ہوئے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بیمار ہے، چنانچہ ان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ کے رکھ دیا اور صرف ایک بڑا بت چھوڑا۔ جب وہ واپس آئے اور دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، دکھی ہوئے کہ ہمارے دیوتاؤں کا، ہمارے خداؤں کا یہ اس طرح کا حشر کس نے کیا ہوگا۔ لہذا اس کے بعد انہوں نے غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم، کہ یہ حرکت ان کے بڑے نے کی، ان سے پوچھو۔ تو اب یہ کہ قوم ان کو لے جا رہی تھی اپنے ساتھ میلے کی طرف، اور انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہ تھے۔ دوسرا یہ کہ بت انہوں نے خود توڑے تھے اور ان سے کہا کہ یہ بت، چھوٹے بت جو ہے یہ بڑے بت نے توڑے ہیں، ان سے پوچھو۔ اور تیسرا یہ کہ جب وہ مصر سے گزر رہے تھے ہجرت کرتے ہوئے، تو مصر کا بادشاہ ظالم تھا، وہ اگر کسی خاوند کے پاس اچھی بیوی کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کر دیتا، بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ انی افوق، کہ اس وقت مسلمان ہم دو ہی ہیں، لہذا مذہب کے اعتبار سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں، لہذا جب آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو یہی کہہ دینا چاہیے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پکڑ کا خوف ہے، لہذا تم اس طرح کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے سفارش کے بارے میں عرض کرو۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہماری پریشانی، تنگی، گرمی کی شدت، ہمارا غم آپ پر آیا ہے، لہذا آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ذات کے ساتھ شرف کلام بخشا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جواباً فرمائیں گے کہ اے لوگو، یقیناً آج کے دن میرا رب اس طرح غصہ ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اس طرح غصہ ہوا تھا اور نہ ہوگا، اور یہ کہ مجھ سے قتل ہوا تھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک بندے کے ساتھ مخالف قوم کا بندہ لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مخالف قوم کے بندے کے ضرر کو، ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسے سزا دینا چاہیے اور ایک مکہ مارا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بندہ مر گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ان کو مارنے کا نہ تھا۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی بھی مانگی، معاف بھی کیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑوں کی شان بڑی، لہذا موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ مجھے اپنی گرفت کا خوف ہے، اور نفسی 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 فرما کر سفارش سے معذرت کریں گے، اور فرمائیں گے کہ ایسا کرو کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے روح اللہ، ہماری مصیبت
ہماری پریشانی ایک کلمت اللہ آپ پر ظاہر ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کیجیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ ایسا کرو کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف اپنی ذات کے بارے میں اس بات کا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی قوم نے انہیں معبود بنا دیا، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کی پوجا کرنے لگے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں تشریف ہی اسی لیے لائے تھے تاکہ لوگ ایک وحدہ لا شریک کی طرف جھکیں، متوجہ ہوں، سجداریز ہوں، شرک سے دور۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمد، اپنی تعریف، اپنی ثنا القا فرمائیں گے، اور ایسی ثنا کہ اس طرح کی ثنا کوئی نہیں کر سکے گا۔ اسی کی بنا پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علم حمد میرے ہاتھ میں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد فرمائیں گے، ثنا فرمائیں گے، تو ارشاد ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اور مانگو جو مانگنا ہے، تمہارے مانگنے کو قبول کیا جائے، جو سوال کرنا ہے کر لو، تمہارے سوال کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سجدہ سے سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوگا کہ اپنے امت میں سے وہ لوگ جن پر حساب کتاب نہیں، جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کیجیے، اور اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی وہ ساجی ہیں، شریک ہیں، انہیں داخل ہو سکتے۔ اور جنت کے دروازے کی چوڑائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے جیسے مکہ سے بصرہ عراق تک کا فاصلہ۔ لہذا نبی علیہ السلام کے امتی اللہ کے فضل و کرم سے، نبی علیہ السلام کی سفارش کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گے، نبی علیہ السلام کی سفارش کی برکت سے حساب کتاب کا مرحلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مختصر بات سے، واقعہ سے ہم نبی علیہ السلام کی شان کا بھی اندازہ لگا لیں اور قیامت کے دن کی سختی کا بھی اندازہ لگا لیں، اور قیامت کے دن سفارش کی حاجت کا بھی اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ السلام کا مقام کتنا ہے کہ ان کے سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے اور سفارش ہونے کی وجہ سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک راحت کا راستہ کھل جائے گا کہ حساب کتاب شروع ہو۔ اربوں خربوں بلکہ اس سے بڑھ کر لوگوں کی تعداد ہوگی، ان کے لیے بھی ایک راحت اور سرور کا راستہ کھل جائے گا کہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو۔ اور نبی علیہ السلام کی سفارشی کی برکت سے یہ راحت حاصل ہوگی، یہ سکون حاصل ہوگا کہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ تو عمومی سفارش ہوگی، اس کے بعد تو حساب کتاب ہوگا۔
اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن ایک ایک شخص کر کے میری خدمت میں حاضر کیا جائے گا، ایک ایک شخص سے فردن فردن حساب کتاب لیا جائے۔ اب جس شخص کی پکڑ ہوئی تو اس کی ہلاکت میں کیا شبہ، جس سے کہا جائے کہ تو نے یہ کیوں کیا قیامت کے دن، تو سمجھو کہ اس کی پکڑ ہو گئی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ اس دنیا میں وہ اعمال اپنائیں جن کے بدولت ہم قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سفارش کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بدعات سے اجتناب کریں، دین میں زیادتی سے اجتناب کریں، کوئی بھی ایسا عمل ہم دین نہ سمجھیں جو نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہو۔ اسی طرح جاہلانہ رسوم سے ہم 100% اجتناب کریں، اس طرح غیر کے طور طریقوں پر چلنے سے ہم 100% اجتناب کریں، کیونکہ بدعات اور جاہلانہ رسوم اور غیر قوم کے طریقے ہی ایسی چیز ہیں جو ہمیں سنتوں سے دور کر دیتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، کہ جو شخص بھی دنیا میں میری سنت سے اعراض کرے گا، قیامت کے دن وہ میری سفارش سے محروم رہے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے کاروبار میں بھی، اپنے رہن سہن میں بھی، اپنے کپڑوں میں بھی، اپنے بالوں میں بھی، غرض اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں سنتوں کو لانے کی کوشش کریں، اور جو کام بھی سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے رسم و رواج ہو، یا غیر قوم کا طریقہ ہو، اس سے 100% اجتناب کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے پاس خلاصی کے لیے، اللہ کے پکڑ سے بچنے کے لیے ایک بڑی طاقت ہو، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔